بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ تو کلاس 10 اسلامیات کا گیسٹ پیپر لے کر میں حاضر ہوں، اور بچوں جو سوالات میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی سیکوینس سے آپ نے سوالات کو یاد کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا پیپر بہت اچھا ہوگا۔ اور اب جو بچوں آپ کا سوال نمبر 1 ہے، احادیث کا لغوی اور شرعی معنی کیا ہے؟ نیز احادیث کی اقسام کتنی ہے اور کون کون سی ہے؟ دوسرا سوال ہے، افادت حدیث کے ذرائع کتنے ہیں؟ کون کون سے ہیں؟ تیسرا ہے، صحیفہ صادقہ کس صحابی کا صحیفہ ہے؟ نیز یہ کتنی احادیث پر مشتمل تھا؟ صحیفہ حمام ابن منبہ کا اصل نام کیا تھا؟ ففتھ ہے بچوں، احادیث کی اہمیت بیان کریں۔ چھٹا ہے، حدیث نبوی میں وبائی امراض سے بچنے کے لیے کن کن احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ سوال نمبر 7 ہے، رشوت کی حرمت کے بارے میں تعلیمات نبوی کا خلاصہ تحریر کریں، نیز مسلمانوں کے بارے میں حقوق و فرائض بیان کریں۔ 8 ہے، منکر نکیر اور کرامن کاتبین کا کیا کام ہے؟ 9 ہے، فرشتوں پر ایمان لانے سے زندگی پر کون سے 4 فوائد مرتب ہوتے ہیں؟ 10واں ہے، فرشتوں کی تعداد کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ نیز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صورت کے متعلق حدیث مبارکہ تحریر کریں۔ یہ 10 سوالات تھے۔ اب ان 10 سوالات کے جوابات دیکھتے ہیں۔ الیونتھ ہے، وحی مکتوبی اور وحی لسانی سے کیا مراد ہے، اور اہل کتاب سے کون لوگ مراد ہیں؟ 12 ہے، زبور میں کن باتوں کی تعلیم دی گئی ہے؟ نیز انجیل مقدس کا انداز انتخاب کیسا تھا یا کیسا ہے؟ 13 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام محمود پر فائز ہونے سے کیا مراد ہے؟ نیز برزخ سے کیا مراد ہے؟ 14 ہے، عقیدہ آخرت کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت اور اس کا ترجمہ لکھیں اور عقیدہ آخرت کا مفہوم واضح کریں۔ 15 ہے، قیامت کے دن حوض کوثر کی کیا اہمیت ہوگی؟ 16 ہے، مصارف زکوٰۃ کون کون سے ہیں اور زکوٰۃ اور عشر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ 17 ہے، زکوٰۃ کی اہمیت میں قرآن مجید کی ایک آیت اور اس کا ترجمہ تحریر کریں۔ 18 ہے، حج اور عمرے میں کیا فرق ہے؟ نیز حج سے مسلمانوں کی وحدت کا مقصد کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ 19 ہے، قرآن اور حدیث مبارکہ میں حج کی فضیلت کس طرح بیان ہوئی ہے؟ 20 ہے، سائے ستہ میں سے 2 کتابوں کے نام لکھیں۔ 21 ہے، مشرکین اور اہل کتاب میں کیا فرق ہے؟ نیز بنی اسرائیل سے کون لوگ مراد ہیں؟ 22 ہے، زمینی پیداوار پر عشر کی شرح کیا ہے؟ 23 ہے، حج کے کوئی سے 3 مناسک تحریر کریں۔ نیز حج بیت اللہ کس طرح مسلمانوں کے باہمی اتحاد و محبت کو فروغ دیتا ہے، وضاحت کریں۔ 24 ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین نے کیا کردار ادا کیا؟ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن لوگوں کے لیے جنگ میں شرکت لازم قرار دی؟ 25 ہے، خطبہ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی مساوات کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ 26 ہے، تکمیل دین کے حوالے سے آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ 27 ہے،
حجۃ الوداع سے کیا مراد ہے؟ نیز غدیر خم کے حوالے سے حضرت علی کی فضیلت بیان کریں۔ 28 ہے، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ کس طرح ادا کی؟ 29 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لحد مبارک کس نے تیار کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے قبر مبارک میں اتارا؟ 30 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری لمحات میں کیا وصیت فرمائی اور وصال کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ پر کون سے کلمات تھے؟ 31 ہے، صلہ رحمی کے دو فائدے اور قطع رحمی کے دو نقصانات تحریر کریں۔ 32 ہے، صلہ رحمی کی کوئی سی دو صورتیں لکھیں، نیز صلہ رحمی کے حوالے سے حضرت ابو طلحہ کا واقعہ لکھیں۔ 33 ہے، ہمیں خواتین کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، نیز اسلام کی آمد سے پہلے عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا۔ 34 ہے، دو بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ 35 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز تربیت میں کن کے لیے رہنما اصول ہیں؟ 36 ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا تھا، نیز نبی کریم کے انداز تربیت کے دو نمایاں اوصاف کیا تھے؟ 37 ہے، اخلاص اور تقوی کا مفہوم بیان کریں۔ 38 ہے، اخلاق اور تقوی کے بارے میں ایک قرآنی آیت یا حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ 39 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و تقوی کی ایک مثال ذکر کریں۔ 40 ہے، پردہ پوشی کے حوالے سے دور حاضر میں میڈیا کا کیا کردار ہے، نیز پردہ پوشی کا مفہوم بیان کریں۔ 41 ہے، پردہ پوشی کے بارے میں ایک قرآنی آیت یا حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ 42 ہے، جھوٹ کے کیا نقصانات ہیں، نیز سچ اور جھوٹ میں کیا فرق ہے؟ 43 ہے، جھوٹ کی مذمت پر ایک آیت یا احادیث کا ترجمہ لکھیں۔ 44 ہے، غیبت اور بہتان کا معنی کیا ہے؟ 45 ہے، غیبت اور بہتان کے معاشرے پر دو نقصانات تحریر کریں۔ 46 ہے، غیبت اور بہتان کی حرمت پر ایک آیت یا احادیث کا ترجمہ لکھیں۔ 47 ہے، حصول خیر اور حاجت روائی کے لیے ہمیں کن اعمال کو اختیار کرنا چاہیے؟ 48 ہے، توہم پرستی سے کیا مراد ہے، نیز پر امید رہنے اور نیک شگون کی کیا اہمیت ہے؟ 49 ہے، سود کا معنی اور مفہوم بیان کریں۔ 50 ہے، سود کی حرمت پر ایک قرآنی آیت یا حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ 51 ہے، قرض حسنہ کی ایک فضیلت تحریر کریں۔ 52 ہے، سود کے معاشرے پر دو نقصانات تحریر کریں۔ 53 ہے، اسلامی ریاست میں سپہ سالاروں کو جاری کردہ کوئی سے تین احکام لکھیں۔ 54 ہے، اسلامی ریاست کی نمایاں خصوصیت کیا ہے، نیز اسلامی فلاحی ریاست سے کیا مراد ہے؟ 56 ہے، اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے کوئی سے دو حقوق بیان کریں۔ 57 ہے، جہاد کے لغوی معنی اور جہاد کا مقصد کیا ہے؟ 58 ہے، پیغام پاکستان سے کیا مراد ہے، نیز جہاد کی فضیلت پر ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ 59 ہے، جہاد کی فضیلت پر ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ 60 ہے، اتحاد امت کے حوالے سے حضرت امام زید بن علی کیا فرمایا کرتے تھے، نیز حضرت امام زید بن علی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟
61 ہے حضرت امام زید بن علی سے روایت کرنے والے دو محدثین کے نام لکھیں۔ 62 ہے حضرت عمرو بن العاص نے کب اسلام قبول کیا اور ان کے آباء و اجداد کا فن کیا تھا۔ 63 ہے حضرت عمرو بن العاص نے کون سے دو شہر فتح کیے، نیز ان کے کوئی سے دو نمایاں اوصاف بیان کریں۔ 64 ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی تعالیٰ عنہ کے والد نے انہیں کیا وصیت فرمائی۔ 65 ہے حضرت جابر بن عبداللہ باجماعت نماز کا کس قدر اہتمام کرتے تھے۔ 66 ہے حضرت جابر بن عبداللہ کے نمایاں اوصاف تحریر کریں۔ 67 ہے حضرت انس بن مالک کا مختصر تعارف اور چند صفحات بیان کریں۔ 68 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے حوالے سے حضرت انس بن مالک کا کیا معمول تھا۔ 69 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت ام ایمن کے رونے کا سبب کیا تھا۔ 70 ہے حضرت اسما کے نمایاں اوصاف تحریر کریں۔ 71 ہے حضرت ام ایمن کی اسلام کے لیے دو خدمات بیان کریں۔ 72 ہے حضرت عمارہ کا نام کیا تھا اور آپ کا تعلق کس قبیلے سے تھا۔ 73 ہے حضرت مولانا عبد الرحمن جامی کی کتاب کا نام لکھیں۔ 74 ہے حضرت شاہ عبد اللطیف کو بڑی امام کیوں کہا جاتا ہے۔ 75 ہے حضرت لال شہباز قلندر کا سلسلہ نسب کن سے ملتا ہے، نیز ان کی تعلیمی حالات مختصر بیان کریں۔ 76 ہے ابن عربی کا مکمل نام تحریر کریں، نیز ابن عربی نے کن موضوعات پر کتب تصنیف کی۔ 77 ہے شاہ عبد العزیز کب اور کہاں پیدا ہوئے، نیز شاہ عبد العزیز نے کن علوم کے فروغ کے لیے کام کیا۔ ابن رشد کی ایک کتاب کا نام لکھیں۔ 79 ہے مستقبل کی منصوبہ بندی کا معنی اور مفہوم تحریر کریں۔ 80 ہے مستقبل کی منصوبہ بندی کے بارے میں ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ 81 ہے مستقبل کی منصوبہ بندی کے دو فائدے تحریر کیجیے۔ 82 ہے اسلامی تہذیب کا مفہوم اور معنی تحریر کریں، نیز اسلامی تہذیب سے کیا مراد ہے۔ 83 ہے اسلامی تہذیب میں انسانی اخوت اور کشادہ دلی کی کیا اہمیت ہے، نیز اسلامی تہذیب میں علم کی اہمیت بیان کریں۔ 84 ہے جنت اور جہنم میں لے جانے والے دو اعمال کے نام لکھیں۔ 85 ہے ریاست اور شہریوں کے دو دو فرائض تحریر کریں۔ 86 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر ہجرت کے موقع پر حضرت اسما کا کردار لکھیں۔ 87 ہے غزوہ احد میں حضرت ام حمارہ کا کیا کردار تھا۔ 88 ہے سود کی دو قسمیں بیان کریں، نیز عملی زندگی پر اسلامی تہذیب کے دو اثرات بیان کریں۔ 89 ہے سیرت طیبہ سے خواتین کے ساتھ حسن سلوک کی ایک مثال تحریر کریں۔ 90 حضرت جابر بن عبداللہ نے بہنوں کی تربیت کے لیے کیا اہتمام کیا۔ 91 ہے حضرت امام زید بن علی کی طرف منسوب حکومت کہاں قائم ہوئی۔ ان تمام سوالات جو رہ گئے ہیں ان کے جوابات اس ویڈیو میں موجود ہیں۔ یہ تھے بچوں آپ کے شارٹ سوالات اور کچھ تفصیلی سوالات بھی دیکھ لیجئے۔ پہلا ہے حج اور قربانی کی اہمیت واضح کریں، نیز حج کی ملی اخوت اور یکجہتی پر اثرات تحریر کریں۔ صلہ رحمی کی اہمیت بیان کریں، نیز معاشرتی زندگی میں صلہ رحمی کے فوائد اور قطع رحمی کے کیا نقصانات ہیں۔ تیسرا اخلاق و تقوی کا مفہوم بیان کریں اور سیرت طیبہ سے اس کی دو مثالیں دیں۔ 4 ہے اسلامی تہذیب سے کیا مراد ہے، نیز اسلامی تہذیب کی خصوصیات کا جائزہ لیں۔
ان تمام سوالات کے جوابات بچوں اس ویڈیو میں موجود ہیں۔ 5 ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں پردہ پوشی پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ 6 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز تربیت پر جامع نوٹ لکھیں۔ 7 ہے خطبہ حجۃ الوداع پر جامع نوٹ لکھیں۔ 8 ہے غزوہ تبوک پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ 9 ہے عہد نبوی اور عہد صحابہ میں حدیث نبوی کے کون کون سے صحائف لکھے گئے۔ 10واں ہے حدیث جبرائیل سے کیا مراد ہے، نیز حدیث جبرائیل سے تعلیم و تربیت کے حوالے سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے، وضاحت کریں۔ 11 ہے آسمانی کتابوں پر ایمان سے کیا مراد ہے، نیز آسمانی کتب کا ادب اور احترام ہم پر کیوں واجب ہے، وضاحت کریں۔ 12 ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے جنت اور جہنم میں لے جانے والے اعمال کا جائزہ پیش کریں۔ 13 ہے زکوٰۃ عشر مکمل اور بروقت ادا کرنے سے معاشرے کی ترقی اور خوشحالی پر مرتب ہونے والے اثرات کا تفصیلی جائزہ پیش کریں۔ 14 ہے مناسک حج کی تفصیل دیں اور بتائیں حج مسلمانوں کی ایک عالمگیر برادری بننے میں کیسے مدد کرتا ہے۔ جادو، فال اور توہم پرستی کے بارے میں اسلامی تعلیمات پر روشنی ڈالیں۔ 16 ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں سود کی حرمت پر مضمون تحریر کریں۔ 17 ہے حضرت امام زید بن علی کی شخصیت پر جامع نوٹ لکھیں۔ 18 ہے حضرت عمرو بن العاص کی شخصیت پر تفصیلی مضمون لکھیں۔ 19 ہے درج ذیل پر مفصل نوٹ لکھیں۔ حضرت حمارہ، حضرت ایمن، اور 20 ہے حضرت لال شہباز قلندر پر مفصل نوٹ لکھیں۔ اب بچوں آپ کی اہم احادیث ہیں 2، 4، 5، 6، 7، 8، 13 اور 15۔ احادیث کافی آسان ہو گئی ہیں، احادیث بھی لکھی ہوتی ہے اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوتا ہے، تو آپ نے ترجمے کو اچھے طریقے سے ریڈ کرنا ہے اور پھر ان سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ کافی آسان ہو گیا ہے اب یہ، اور آیات مبارکہ بھی کافی آسان ہو گئی ہیں۔ کوئی آیت بھی لکھی ہوگی، اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوگا، تو آپ نے اس آیت کے ترجمے کو اچھے طریقے سے ریڈ کرنا ہے اور جو سوالات ہوں گے اس کے جوابات بھی دینے ہیں۔